بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کے وزٹ ویزا کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ پہلے بھی اس موضوع پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن کچھ اپڈیٹس کی وجہ سے دوبارہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ان تمام کے بارے میں آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو پروسیس کیا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اناطولیہ ایکسپریس جو کہ اب ویزے کی جو درخواستیں ہیں اس کو ہینڈل کر رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اناطولیہ ٹریول سروسز کی جو ویب سائٹ ہے جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اس پہ جانا ہے اور وہاں سے چیک لسٹ کا جو فارم ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ فارم ایکسل فائل میں ہے، آپ اس کو ایکسل فائل میں کھول کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے کولیکٹ کر کے آپ نے جو اناطولیہ ایکسپریس کے ویزا اپلیکیشن سینٹر ہیں جو اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں، پشاور میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، فیصل آباد اور حیدرآباد میں ہیں، آپ نے ان کے سینٹرز پہ جانا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے آپ اپنی درخواست جو ہے وہ اس کو جمع کروا سکیں۔ دوسرا جو سٹیپ ہے، آپ نے ان تمام ڈاکومنٹس کو جو مینشن کیے گئے ہیں چیک لسٹ میں، ان تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے اناطولیہ ایکسپریس کے دفتر میں جانا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری کے لیے ویزا اپلائی کرنا ہے۔ اچھا جی، آن لائن جو ہے ویزا اپلیکیشن فارم آپ جو اناطولیہ ویزا ایکسپریس سینٹر ہے وہاں سے آپ فری آف چارج جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور فل بھی کروا سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کو فری میں وہاں پہ کی جائیں گی۔ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس دینے ہیں اور اناطولیہ ویزا اپلیکیشن سینٹر جو ہے وہ فری آف چارج آپ کے جو فارم ہیں ان کو کمپلیٹ کرے گا، ان کو فل کرے گا اور اس کا پرنٹ بھی دے گا۔ تو یاد رہے کہ آپ نے اس کی فیس الگ سے ادا کر دی ہے اور وہ آپ سے اس کی فیس الگ سے لیں گے، اس لیے آپ نے خود کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ان سے آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فل کروائیں۔ اس کے بعد جو ہے جی آپ کے جو ویلڈ پاسپورٹ ہے اس میں 6 مہینے کم از کم اس کی ویلیڈیٹی رہتی ہو جب آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ اگر آپ نے 2 مہینے بعد ٹریول کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ویلیڈیٹی پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا 6 مہینے کا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، 2 فوٹوگرافس ہیں ود وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ 2 فوٹوگراف ہیں اور ان کی جو چوڑائی اور لمبائی ہے وہ 5 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر ہے۔ اچھا، فرنٹ پوز کی تصویر ہونی چاہیے بغیر گلاسز کے، ٹوپی کے اور بغیر کسی اس کے پگ شگ کے۔ 80% فیس ہوتا ہے، اس میں 20% باڈی ہوتی ہے۔ وہی اسی طرح کا جیسے ہم شنجن کے لیے تصویر دیتے ہیں اسی طرح کے لیے اس کی تصویر بھی اس کے ساتھ لگے گی۔ ادر مینڈیٹری اینڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس مینشنڈ آن ایمبیسی اینڈ کونسلیٹ چیک لسٹ ایز پر یور ڈیزائرڈ ویزا کیٹیگری، اور جس کیٹیگری کے لیے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں ایمبیسی اور کونسلیٹ کی ویب سائٹ پہ چیک لسٹ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق آپ نے تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ نے ان کو دینے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو کم ٹو ان پرسن۔ اگر آپ 18 سال سے اوپر کے ہیں تو آپ کو بذات خود ویزا اپلیکیشن سینٹر آنا پڑے گا۔ وہاں پہ آپ نے اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ آ کے تو اپنی اپلیکیشن کو فائل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ آ کے فیملی کے طور پہ آپ کی درخواست کو جمع کروا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک انڈرٹیکنگ دینی پڑے گی اور یہ انڈرٹیکنگ ڈاؤنیبل ڈاکومنٹس میں موجود ہے جو اناطولیہ ویب سائٹ کی اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہ انڈرٹیکنگ دے کے جو ہے 18 سال سے کم عمر کے لوگ بھی جو ہے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ایک ٹوکن دیا جائے گا اور آپ اپنی باری کا انتظار کریں گے، اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ نے وہ ڈاکومنٹس لے کے کاؤنٹر پہ چلے جانا ہے۔ وہاں پہ آپ کے تمام جو ہے کاغذات کو چیک کیا جائے گا، آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ آپ سے درخواست لے لیں گے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے آپ نے ویزا اپلیکیشن کی جو
فیس ہے وہ ادا کرنی ہے، اور یہ فیس آپ نے ان کیش ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تمام کی تمام فیس چونکہ آپ نے کیش میں ادا کرنی ہے، تو اس لیے آپ نے کیش اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ ویزا فیس کیا ہے؟ سنگل انٹری کی 12,000 روپے ویزا فیس ہے، اور ملٹیپل انٹری کی 44,000 ویزا فیس ہے۔ سنگل ٹرانزٹ کی فیس 12,000 ہے، ڈبل ٹرانزٹ کی فیس 24,000 ہے، اور اگر ورکنگ ویزا آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کی فیس 12,000 روپے ہے۔ تو یہ وہ فیسیں ہیں جو آپ لوگوں نے وہاں پہ ادا کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی یاد رکھیے کہ یہ سروس فیس جو ہے وہ نارمل فیس 8,000 روپے آپ سے لی جائے گی۔ اس طرح ٹوٹل آپ کا خرچہ جو ہے وہ آپ اناتولیہ ایکسپریس میں جو جمع کرائیں گے 12 اور 8 20,000 روپے جمع کروائیں گے۔ اور اگر آپ اپنی اپلیکیشن کو وی آئی پی اپلیکیشن کے طور پہ ٹریٹ کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 15,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ 8,000 کی جگہ آپ نے 15,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ نارمل پروسیس میں اس کو لے کے چلیں۔ 12 اور 8 20,000 روپے میں آپ کا سنگل انٹری ویزا لگے گا۔ اگر آپ ملٹیپل انٹری ویزا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے ترکی کا سفر کیا ہو، تبھی آپ جو ہیں وہ اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ پہلی بار اگر آپ ترکی کا ویزا لے رہے ہیں یا پہلی بار آپ ترکی جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلی بار میں سنگل انٹری ویزا ہی ملے گا۔ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس ایپلیکیشن کو فائل کرنے کی، کیونکہ یہ ایپلیکیشن آپ کی وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور آپ کے پیسے بھی ضائع جائیں گے۔ تو یہ تھی وہ اپڈیٹس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین جو بات ہے وہ ہے کہ جن کے ویزے ریجیکٹ ہوتے تھے، ترکی ایمبیسی ان کے ویزے ریجیکٹ کرتی تھی، تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ 3 مہینے کے بعد دوبارہ سے آپ اپنی درخواست جو ہے وہ داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ بے شک اگلے دن یا اسی ہفتے میں یا اسی مہینے میں وہ 3 مہینے کا جو پروسیس تھا ویٹ کرنے کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے دوبارہ سے کاغذات تیار کر کے جمع کروا سکتے ہیں ویزا اپلیکیشن کے لیے، اور آپ کو وہ ختم کرنا ہوں گے جو اعتراضات، چونکہ وہ بتاتی نہیں ہیں ایمبیسی، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ڈاکومنٹس کی وجہ سے یا کس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، تو اس اعتراض کو خود ہی آپ ختم کر کے دوبارہ سے آپ 1 دن میں، 2 دن میں، 1 ہفتے میں یا اسی مہینے کے اندر آپ دوبارہ سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ترکی کے حوالے سے اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔